أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به پس جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، انجینا الذین ینہون عن السوء، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، بدترین عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ فرمایا کہ انہیں یہ نصیحت کی گئی تھی کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا اور اس دن عبادت میں اپنا وقت گزارنا ہے، تو انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا، یعنی انہوں نے ہیلے بہانے سے اللہ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ پہلے پہل مچھلیوں کو بانٹ دیتے، اگلے دن پکڑ لیتے، پھر وہ ان کو حوض میں بند کر دیتے، نالیاں بنا دی انہوں نے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی بہت سے اللہ کے احکام کو ہیلے بہانے سے ٹالنے کی کوشش کی ہے اس دور میں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ چوری کی حد اس چور کو نہیں لگے گی جو یہ کہہ دے کہ یہ مال میرا اپنا ہے، اگر وہ مال پر ملکیت کا دعویٰ کر دے تو چوری کی حد اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اور کہا کہ قتل کا قصاص صرف اس صورت میں لیا جائے گا جبکہ کسی تیز دھار آنے سے بندے کو قتل کیا گیا ہو۔ اگر کوئی کسی کو بجلی کا کرنٹ لگا کر مار دے یا آگ میں جلا دے یا اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار دے یا پانی میں ڈبو کر مار دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس سے دیت لی جائے گی۔ یہ بعض مذاہب نے دین اسلام میں اس طرح کے ہیلے جاری کیے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلا کیا کہ جب 6 مہینے گزر گئے تو بیوی سے کہا کہ یہ سونا آج کے بعد تمہارا ہے، اور پھر سال ہونے سے پہلے پہلے وہ سونا دوبارہ بیوی سے واپس اپنی ملکیت میں لے لیا، اور کہا جی کہ نہ سال اس پر پورا ہو اور نہ اس پر زکوٰۃ لگے۔ تو یہی کام انہوں نے بھی کیا، یہودیوں نے بھی کہا کہ اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور ہمارا معیشت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، تو انہوں نے ہیلا کیا کہ ہفتے کو انہیں قابو کرو اور اتوار کو پکڑو۔ تو فرمایا جب اس قسم کی ہیلا سازی انہوں نے کی تو اللہ نے ایک بہت برے عذاب میں ان کو گرفتار کر لیا، اور ان کی نافرمانیوں کے سبب ان پر طاعون اور مختلف بیماریاں بھیجی گئیں جس کی وجہ سے ان کو متنبع کرنا مقصود تھا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پس جب وہ سرکشی پر اتر آئے اس چیز کے بارے میں جس سے منع کیے گئے تھے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ پہلے تو ہیلے کر رہے تھے، پھر علل اعلان انہوں نے مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑنا شروع کر دیں، اور وہ ہر ایک وہ حد پار کر لی
جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی۔ جب انہوں نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی شروع کر دی تو پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ اب تمہاری شکلیں مسخ کر دی جائیں گی اور تمہیں انسان سے جانور بنا دیا جائے گا، تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا، اور اللہ نے تو کن ہی کہنا ہوتا ہے، اس کے بعد خود بخود سارے کام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ وہ لوگ جو برائی سے منع کرتے تھے انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم یہ غلط کام کر رہے ہو اور ہم تمہارے ساتھ شہر کی فصیل کے اندر نہیں سوئیں گے، ہم علیحدہ باہر میدان میں سوئیں گے اور تم لوگ اپنے شہر کی چار دیواری کے اندر سو جاؤ اور دیکھو کہ اللہ کا کیا فیصلہ تمہارے بارے میں آتا ہے۔ چنانچہ جب صبح بیدار ہوئے تو نیک لوگوں نے باہر سے جا کر شہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کسی نے دروازہ نہ کھولا اور کوئی آواز نہ آئی۔ پھر انہوں نے اس کی دیوار کے اوپر چڑھ کر جب اندر چھلانگیں لگائیں تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر اور خنزیر بن چکے ہیں، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے اور ان کے قدموں میں لوٹ رہے تھے اور رو رہے تھے اور ان کے کپڑوں کو پکڑ پکڑ کر اظہار تأسف کر رہے تھے۔ لیکن اللہ کا عذاب آ جانے کے بعد پھر کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آج کل بندر ہیں کیا یہ انہی کی اولاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے یا جس کی شکلیں مسخ کی جاتی ہیں وہ پھر 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے اور ان کی نسل دنیا میں نہیں چلتی۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے مر گئے اور ہلاک ہو گئے۔ رہے یہ یہودی جو آج کل موجود ہیں تو یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جو عذاب سے بچ گئے تھے اور جو اس عذاب میں اللہ کی گرفت سے محفوظ رہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ وہ ضرور مسلط کرے گا ان پر إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو چکھائے گا انہیں بدترین عذاب۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، یقیناً تیرا رب بہت جلدی عذاب کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہودیوں پر قیامت کے دن تک ایسے حکمران مسلط رہیں گے جو ان کو بہت بری بری سزائیں دیں گے۔ چنانچہ ان کا یہ دور مغلوبیت 70 عیسوی سے شروع ہوا، جبکہ ایک رومن بادشاہ ٹائٹس نے ان کے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا۔ بخت نصر نے ان کو تاخت و تاراج کیا، اور پھر زمانہ قریب میں ہٹلر نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو گیس چیمبرز میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ وہ پہلے ان کو گیس کے ذریعے ہلاک کرتے، پھر ایک کیمیکل کے ذریعے ان کے جسموں کو چورا بنا کر پھر ایک کالے سیال مادے کی شکل دے دیتے اور اس سے اپنی فصلوں میں کھاد کے طور پر اسے استعمال کرتے۔ تو ابھی جہاں بھی یہودی موجود ہیں اس وقت بھی، اگرچہ بظاہر ان کی ایک حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سرپرستوں کو انہی کے خلاف کر دے گا۔ یہ روس اور امریکہ کی باہمی سازش کے نتیجے میں یہ ایک انہی کی ایک چھاونی ہے جو اسرائیل کی شکل میں دنیا پر موجود ہے۔
جب یہ لوگ اپنی حمایت ہٹا لیں گے تو یہ یہودی پھر ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور ان کی ذلت کا آخری دور وہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، چونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور آپ کی بہت مخالفت کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی یہودیوں کو سزا دلوائے گا اور یہ سارے کے سارے تہہ تہہ کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ مقہور اور مغلوب رہے اور ان کو سخت سزائیں دی جاتی رہیں، حتیٰ کہ انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ کے تو 700 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے بدعہدی اور غداری کی تھی۔ ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا گیا اور بچوں کو اور جوان مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ فرمایا کہ تیرا رب دو صفتیں بڑی نمایاں رکھتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ عذاب بہت تیزی سے کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بخشش والا اور مہربانی والا رب ہے، جو اس کی نافرمانی کرے اس کو اللہ بڑی سختی سے پکڑتا ہے، اور جو اس کے سامنے عاجز ہو کر توبہ کر لے اللہ پاک اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو زمین میں مختلف گروہوں کی شکل میں، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک لوگ ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں کچھ اس کے علاوہ ہیں، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا خوشحالی دے کر اور بدحالی دے کر، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ فرمایا کہ ایک ہم نے یہودیوں کو سزا یہ دی کہ کہیں بھی دنیا میں ان کی حکومت نہ بننے دی، انہیں اقتدار نہ دیا، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہندوستان میں، مصر میں، روس میں اور مختلف ممالک میں آباد ہو گئے۔ جب امریکہ دریافت ہوا تو پھر یہ امریکہ میں چلے گئے، اور ابھی امریکی مدد سے ان کو ایک جگہ عربوں کے درمیان اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن ساری دنیا میں یہودی متفرق ہو کر رہے، جبکہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہ ایک مملکت کی صورت میں رہتے ہیں اور زمین کا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسے کہ پاکستان وجود میں آیا، انڈونیشیا وجود میں آیا اور دیگر ممالک وجود میں آئے، وہ ان کا اقتدار انہی کے ہاتھ میں رہا، مگر یہودیوں کے ہاتھ میں کبھی اقتدار نہیں آیا۔ تو فرمایا ہم نے کبھی ان کو خوشحالی دی، کبھی ان کو برے حالات سے دوچار کیا تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس ان کے بعد کچھ نالائق لوگ ان کے جانشین بنے، وارث الکتاب، جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا، یأخذون عرض هذا الادنی، لے لیتے ہیں اس دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ان قریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ خلفن اگر لام کے سکون سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے برے جانشین۔ تو فرمایا کہ پہلے لوگ جن میں کچھ نیکی تھی، اس کے بعد جب بعد والے آئے تو بعد والی نسلوں نے کتاب ان کو وراثت میں ملی تھی۔ وراثت اس چیز کو کہتے ہیں جو مرنے والوں سے باقی رہنے والوں کو جو چیز ملتی ہے وہ وراثت کہلاتی ہے، اور تورات انہیں وراثت میں مل گئی، لیکن انہوں نے اس تورات کے مسائل کو تبدیل کرنے کے لیے رشوت لینا شروع کر دی اور دنیا کے فائدے اٹھانے شروع کر دیے، اور اس توقع پر لیے کہ اللہ ہمیں معاف تو کر ہی دے گا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں،
وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر آتا ان کے پاس فائدہ اس جیسا تو لے لیتے اسے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے وعدہ کتاب میں؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ پر سوائے حق کے کچھ بھی۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ لیا جو کچھ اس میں تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں عقل کرتے؟ فرمایا کہ ایک بار رشوت لینے کے بعد، حرام کھانے کے بعد اگر دوبارہ ان کو موقع ملتا تو اس کو بھی یہ ضائع نہ کرتے اور دوبارہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دنیا کا مال ناجائز طریقے سے لے لیتے، حالانکہ آخرت کا گھر نیک لوگوں کے لیے بہتر تھا۔ ترجمہ ایک بار۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بس جب بلا دیا انہوں نے اس چیز کو جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے۔ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت برے عذاب کے ساتھ۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پس جب آگے گزر گئے اس چیز سے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل کیے ہوئے۔ وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ، اور جب صاف اعلان کر دیا تیرے رب نے۔ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور مسلط کرے گا ان پر قیامت کے دن تک۔ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ انہیں بدترین عذاب چکھائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، یقیناً تیرا رب بہت جلدی عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور بانٹ دیا ہم نے ان کو زمین میں گروہوں کی شکل میں۔ منہم الصالحون، ان
میں سے کچھ نیک لوگ ہیں وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ اور ان میں کچھ اس کے علاوہ ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ اور آزمایا ہم نے ان کو خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں فخلف من بعدہم خلف پس جانشین بنے ان کے بعد کچھ نالائق لوگ وارثوا الکتاب جو کتاب کے وارث بنے یاخذون عرض ھذا الادنی جو لے لیتے تھے فائدہ اس دنیا کا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہتے تھے کہ ہمیں ان قریب معاف کر دیا جائے گا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اور اگر آتا ان کے پاس یہ فائدہ اس جیسا دوبارہ تو اس کو بھی لے لیتے أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ کیا ان سے یہ کتاب میں وعدہ نہیں لیا گیا تھا اللہ یقول علی اللہ الا الحق یہ کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ پر حق کے سوا کچھ بھی وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور انہوں نے پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ اور آخرت کا گھر بہتر ہے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں افلا تعقلون کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.